السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ علی العظیم الذی خلق الانسان فی احسن تقویم وزینہ بزینۃ النطق والتفہیم والصلاة والسلام علی من اختص برسولہ الکریم وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَتَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ معزز قابل صد احترام مسلمانان عالم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ اپنے گھروں میں خوشحال اور ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی پیارے حبیب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم تمام کے گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ کو معاف فرمائے، اور ساتھ ہی میں احکام شرعیہ پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ جس آیت کریمہ کو میں نے تلاوت کیا اس کے متعلق ایک حدیث بتاؤں۔ وہ نبی جن کا سینہ علم نشرح لک صدرک، وہ جب آسمان کی طرف سفر فرمائے تو قرآن کہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ وہ نبی جب اپنی زلف عنبری کو لہرائیں تو قرآن کہے واللیل اذا یغشی۔ وہ نبی جن کے مقدس سینے کو قرآن نے والضحیٰ کہا۔ وہ نبی جب اپنے گنہگار امتیوں کے لیے ہاتھوں کو اٹھائے تو قرآن کہے ید اللہ فوق ایدیہم۔ وہ نبی جن کی حقیقت قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین ہو۔ وہ نبی جن کے بارے میں علامہ جامی نے کہا تھا آیات قرآن ابرویت، تفسیر قرآن غیثیت، اے روے تو قرآن ماں ایمان تو ہی، جس کی ترجمانی کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فرماتے ہیں قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ وہ نبی کریم فرماتے ہیں حدیث پاک میں، یہ حدیث امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند میں روایت کی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں جب تم کسی برائی کو دیکھو تو اپنے ہاتھوں سے جا کر روکو، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو اپنی زبان سے جا کر روکو، اگر زبان سے روکنے کی طاقت نہ ہو تو اپنے زبان سے روکنے کی طاقت نہ ہو تو اپنے دل میں برا جانو، اور یہ ایمان کا سب سے ادنا اور نچلا درجہ ہے۔ معزز سامعین و حضرات، آج ہمارے معاشرے میں، آج اس دور پرفتن میں مسلمان کا حال یہ ہے کہ مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھلا چکا ہے، مسلمان غوث اعظم کی سنت پر عمل نہیں کر رہا ہے، مسلمان غریب النواز کے قول پر اور ان کے نقش قدم پر عمل نہیں کر رہا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں اگر کسی کو کہا جاتا ہے کہ بھائی نیکی کی دعوت دی جاتی ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ تم میں سے، آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، جو نیکی کی طرف بلاتے ہیں برائی سے روکتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں یہ حال ہو گیا ہے کہ ہمارے یہاں شادی ہوتی ہے تو شادی میں ڈی جے بجایا جاتا ہے، ڈھول تاسے بجائے جاتے ہیں، اور شادی میں ڈی جے میں ناچتے کودتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں مسلمانوں، سنو، ناچتے کودتے ہیں، جب اگر کوئی کہتا ہے کہ حضرت یہ ناچنا کودنا
اور ان کو دبایا جاتا ہے، بلکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تمام لوگ مل کر اس ڈی جے کی جو ہماری شادی بیاہ میں خرافات ہے اس کو ختم کیا جاتا، لیکن نہیں، ہمارے یہاں شادی میں ناچ گانے ہوتے ہیں، ہمارے یہاں برتھ ڈے پارٹی میں ڈسکو ڈانس ہوتے ہیں اور سب ناچتے ہیں، ہماری ماں بہنیں اس میں بے پردہ ہو کر بغیر پردے کے بغیر برقعے کے ڈانس کرتی ہے۔ کیا اسلام نے اس کی اجازت دی ہے؟ قرآن میں تو پردے کی بھی آیت نازل ہوئی ہے، ارے قرآن میں تو خرافات کے بارے میں بھی ذکر ہوا ہے۔ مسلمانوں، کسی کے کوئی جوا کھیل رہا ہو، کوئی شراب پی رہا ہو، کوئی روکتا ہے تو اس کو روکا جاتا ہے، بلکہ تمام لوگ مل کر جوئے کو روکو، اس لیے کہ جوئے کے اور شراب کی آیت بھی کلام مجید میں آئی ہے۔ اور حضرات محترم، میں آپ کے سامنے ایک بات بتاتا ہوں، ہمارے معاشرے میں علماء اکرام کی عزت نہیں کی جاتی، ہمارے معاشرے میں کسی سادات کی اور سید کی عزت کو بلا بیٹھے ہیں، کسی سادات کی اور سید کی عزت نہیں کرتے ہیں۔ اگر کسی کو کہا جائے کہ فلاں کی عزت کرنا ہے تو وہ پھڈے کے سوال کرتا ہے کہ وہ تو ایسے ہیں، وہ تو ویسے ہیں، وہ تو ایسے ہیں۔ ارے اسلام میں بدگمانی کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ مسلمانوں، سرکار سلطان الہند غریب النواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ علماء اکرام کی، ائمہ مساجد کی اور اہل بیت کی، سیدوں کی، مشائخین کی، پیر کی عزت کے تعلق سے کیا فرماتے ہیں؟ سرکار غریب النواز اپنی مجلس میں ہیں، قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، تمام خلفاء بیٹھے ہوئے ہیں، میرے معین کیا فرماتے ہیں؟ سلطان ہندوستان، شہنشاہ ہندوستان، شیخ المشائخ فی الہند فرماتے ہیں، قطب الدین بختیار کاکی نے اپنی کتاب میں لکھا، خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ علماء اکرام کی، علماء دین کی اور مشائخین کی تعظیم اور ادب بجا لاتا ہے اور اپنے دل میں ان کی محبت ہمیشہ کے لیے جما لیتا ہے، تو اللہ اس کو 1000 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور جو بندہ انہی علماء اور صوفیاء اور مشائخین کی، اہل بیت کی تعظیم کرتے کرتے ان کی خدمت میں 7 دن نکال دیتا ہے، تو اللہ ان کو 7000 سال کی نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اللہ ان کو 7000 سال کی نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ آج ہم نے نماز کو بھلا دیا ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایسی نوکری ہے، ایسی جاب ہے، اگر کسی جاب کرنے والے سے کہا جائے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا تو کہتے ہیں